افا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے انہیں رخصت کیوں دے دی جب تک کہ آپ کے سامنے سچوں کی تحقیق نہ ہو جاتی اور آپ جھوٹوں کو نہ جان جاتے، اجازت نہ دیتے. آپ سے اپنی جان اور مالوں سے جہاز سے باز رہنے کی اجازت نہیں مانگتے. جن کا اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہے اور اللہ کے رضاکاروں سے خوب واقف ہے، جہاز سے باز رہنے کی وہی اجازت مانگتے. جن کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ قیامت پر، ان کے دلوں میں شک ہے اور یہ اپنے شک پہ حیران ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس جو آ کے جو ریزن پیش کرتا آپ اوکے کرتے جاتے، کیونکہ آپ رحمت العالمین ہیں اور آپ کسی کو مجبور نہیں کرتے تھے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری، بڑا خوبصورت انداز ہے ڈانٹ کا، کہہ لیں عتاب کا. ڈانٹنے سے پہلے ہی معاف کر دیا کہ عفا اللہ عنہ، اللہ نے آپ کو معاف فرمایا، کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ میرا نبی کتنا یہ پولائٹ ہے اور کتنا رحم دل ہے. کہ آپ اجازت دیتے چلے جا رہی ہیں اور سارے اس خوش فہمیوں میں کہ ہم نے اللہ کو بھی رسول کو بھی راضی کیا اور ہماری جان بھی بچ گئی. کہا کہ ان کو نہیں اجازت دینی تھی، ان کو کہنا تھا کہ نہیں نکلو ہمارے ساتھ. پھر جو نہ نکلتے تو ہمیں پتہ چل جاتا آپ کو بھی کہ ان کے دل کے اندر منافقت ہے. اور بڑے بڑے پائے کے صحابہ بھی اس وقت نما ڈول ہو گئے. وہ آگے ہم ان کا سارا قصہ پڑھیں گے. تو کہا یہاں چھانٹی کرنی تھی اللہ نے دیندار لوگوں کو، اس لیے پھر اس کی نشانی بتائی کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اپنے سارے کاموں کو ثانوی کر دیتا ہے، دوسرے نمبر پہ لے آتا ہے. کہتا ہے ہاں بتائیں ہماری کہاں ضرورت ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے یہی لمحہ قبولیت کا، یہی وہ گھڑی ہے جس میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں. جیسے میں سمپل بات کہتی ہوتی ہوں نا کہ ماں کہتی ہے ہمیں ماں سے بہت پیار ہے. ماں کہتی ہے کدھر ہو، ادھر ہے جی پانی پلا دو، میں بیزی ہوں. ختم ہو گئی نا بات، عزت ختم ہو گئی. کیا فائدہ اس رسپیکٹ کا، اس کی محبت کا؟ اب محبت تو دل میں ہے، آپ بزی ہیں، آپ کا کام ہے وہیں چھوڑ دیں. یہی حکم ہے نا، وہیں چھوڑ دیں، آپ سے چیز چھوڑ دیں، جو کام کریے. آئیں ماں کو پانی دیں کہ کچھ اور تو نہیں چاہیے اور پھر جائیں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں میں مصروف ہوں، تھوڑا ویٹ کر لیں. یا ہم یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خود اٹھ کے پی لیں. یہاں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے محبت سے کتنی ہے ہمیں محبت. حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح ہوتا ہے، میں بیزی ہوں، میں نے مشین لگائی ہے، میں کپڑے دھو رہی ہوں، میرے مہمان آئے ہوئے، میں نے شادی پہ جانا ہے. وہاں نہ لیٹ ہو جاؤ، نماز میں لیٹ ہو جاؤ، وہاں نہ لیٹ ہو جاؤ. تو یہاں سے انسان کا پتہ چلتا ہے اس وقت کی قیمت ہے. یاد رکھیں اس وقت کی قیمت ہوتی ہے. کام تو ہو ہی جاتا ہے، کام اللہ کے بھی نہیں رکتے اور دنیا داروں کے بھی نہیں رکتے. اصل اس وقت سٹیپ کس نے اٹھایا، پہلا قدم کس نے بڑھایا، تکمیل پہ کس نے پہنچانا ہے؟ آپ نے نہیں، اللہ نے. تکمیل پہ تو پہنچ جائے گا، آپ کا لکھا جائے گا کہ آپ نے لبیک کہا تھا، آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے تھے، آگے بڑھے تھے. پہنچانے والی میری ذات ہے رب کی. اور اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں بھی اس کو تکمیل پہ پہنچانا، آپ سے اوپر ہوئے کہ آپ نے فوراً لبیک کہا تھا، تو یہاں پہ کہا گیا کہ ان کا آپ کو صحیح پتہ چل جاتا. اگر وہ جہاز میں جانا چاہتے تو اس کی تیاری میں لگ جاتے، لیکن اللہ کو ان کا جانا گوارا ہی نہ تھا، اس لیے انہیں حرکت بھی نہیں کرنے دی اور کہہ دیا کہ تم بھی دیگر بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. اگر یہ جاتے بھی تو تم میں فساد ہی پڑھاتے اور تمہارے تمہیں فتنہ اٹھانے کے لیے خوب بوڑے دوڑاتے اور خود تم میں سے ان کے جاسوس ہوتے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتے. اب دلوں کے بھید سے اللہ واقف تھا، اس لیے اللہ نے ان کے منہ سے بھی کیا نکلوایا تاکہ وہ ساتھ جائیں نہ اور جا کے سکون ہی نہ کرے. آپ کے رشتے داروں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ آفر تو کرتے ہیں لیکن آپ کا دل کیا کرتا ہے، نہیں جائے. کیوں؟ بور کرے گی، تنگ کرے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ٹسل بنا لے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اڑ جائے گی، ضد لگائے گی یا جاسوسی کرے گی یا گھر آ کے ساری باتیں بتائے گی. تو آپ کہتے کوشش کرو ہونا چاہیے یا اس کو پتہ نہ لگے. یہاں ان کے بھی کینے بتائے جا رہے کہ ایسے لوگ جو منافق تھے، دل میں اسلام نہیں تھا، زبان سے کہہ رہے تھے، اللہ نے ان کے منہ سے یہ نکلوا دیا. کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ واحد جنگ تھی جس کے بارے میں بتایا نہیں تھا، بس صرف کہا تھا تیاری کرو. ہونا یہ چاہیے تھا تیاری کرو، اس سے تو غرض نہیں ہونی چاہیے کس چیز کی، لیکن انہوں نے تیاری نہیں کی تھی. یہ پہلے بھی فتنے کی تلاش میں رہ چکے اور آپ کے لیے معاملات میں گڑبڑ کر چکے، حتیٰ کہ سچا وعدہ آپ پہنچے اور ان کی ناگواری کے باوجود اللہ کا حکم ظاہر ہوتا ہے. ان میں سے کوئی تو یہ کہتا ہے مجھے اجازت دیجیے اور فتنے میں نہ مبتلا کیجیے. یاد رکھو کہ فتنے میں پڑ چکا اور جہنم کافروں کے گھیرے ہوئے. اب بہت سے منافق آئے، بہت سی اجرتیں پیش کی، اجازت مانگی. اب ایک نے آ کے کیا کہا کہ رومی حسین دوشیزاؤں کے میں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں. آپ جانتے ہیں یہ جد بن قیس تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں عورتوں کا شیطان ہوں، اگر وہاں اتنی خوبصورت عورتیں دیکھی تو میں فتنے میں پڑ چکا، اس کے مجھے نہ ہی لیتے جائیں. اس کے بارے میں آئی اتری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دینا کیا یہ کم فتنہ ہے؟ فتنے میں تم یہیں سے پڑ گئے ہو کہ تم نے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا، اس سے بڑا فتنہ تو کوئی ہے نہیں. اگر آپ کو بھلائی مل جائے تو چل کر گولا بن جاتے، اور اگر آپ کو مصیبت آ جاتی ہے تو کہتے ہم نے تو پہلے ہی سے اپنا معاملہ صاف کر لیا تھا، اتراتے ہوئے چلے جاتے. آپ فرما دیں ہمیں وہ
وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہم پہ لکھ دی. اللہ ہی ہمارا کارساز ہے اور اللہ ہی پر مومنوں کا بھروسہ رکھنا چاہیے. آپ فرماتے تمہیں ہمارے حق میں جس کا انتظار ہے وہ 2 اچھائیوں میں سے ایک ہے. یعنی وہ کہتے تھے یا تو یہ مارے جائیں، ٹھیک ہے، اور واپس نہ آئیں، اور یا ہار کے واپس آئیں. جبکہ یہاں کیا کہا گیا کہ دونوں اچھائیاں ہی ہیں. ہم مارے گے تو شہید ہوں گے اور بہت زیادہ ہمیں اجر ملے گا، شہادت ملے گی، فتح ملے گی. اگر ہم فتح ہو کے واپس لوٹتے ہیں تو غازی بنیں گے، قابل فخر ہوں گے، قابل سعادت ہوں گے. تمہیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. تمہیں تو دونوں صورتوں میں ہی اچھائی نہیں ملے گی، تمہیں تو دونوں صورتوں میں عذاب ہی ملے گا. مارے بھی گئے تو قاتل کے خلاف قتل ہو جاؤ گے، شہادت کو تو جذبہ نہیں ملے گا نا. بچ بھی گئے تو پھر پناہ ڈھونڈتے پھرو گے. تو کہا وہ 2 ہی اچھائیوں میں سے ایک ہے اور ہمیں تمہارے حق میں اللہ کے عذاب کا انتظار ہے، یا تم پر ہمارے ہاتھوں سے عذاب آئے گا. اچھا تم بھی منتظر ہو، تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر. آپ فرما دیجئے خواہ تم خوشی سے خرچ کرو یا ہارے جی سے، ہرگز تم سے قبول نہ کیا جائے گا. واقعی تم فاسق اور فاجر ہو. ان کے خرچوں کے قبول نہ ہونے کا صرف یہی ایک سبب ہے کہ وہ اللہ کو، اس کے رسول وسلم کو نہیں مانتے اور نماز کو سستی سے آتے اور باتیں ناخواستہ خرچ کرتے ہیں. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، البتہ تم عملوں سے تھک جاتے ہو. اللہ پاک اور پاکیزہ عمل ہی کو قبول فرماتا ہے. لہٰذا بے ایمانوں کا کوئی خرچ اور کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والوں کے عمل قبول ہوتے ہیں اور منافقوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیاۃ الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون. آپ کو ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈالے. اللہ ان چیزوں سے دنیاوی زندگی میں سزا دینا چاہتا ہے تاکہ کفر ہی پر ان کی روحیں نکل جائے. یہ تھوڑی سزا ہوتی ہے کہ سارا مال بچا کے جمع کر کے پیچھے ورثہ کے لیے دے جاتے ہیں. کنجوس اپنے پہ لگاتا نہیں اور دوسرے اس کے مال کھاتے ہیں، اور بعض دفعہ دنیا میں اس کا مال برباد ہو جاتا ہے. اچھی اولاد نہیں نکلتی، لوٹاتی ہے مال کو، تو بڑی اذیت ہوتی ہے اپنے ہاتھوں کی کمائی جب کوئی لوٹاتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں لگائیں، اس کا بہترین استعمال کریں، بہترین نسل کو تیار کریں تو آپ آزمائش میں پورے اتریں. یعنی کافروں کی دولت اور اولاد کی کثرت سے مرغوب نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کے لیے اذیت کا سبب بنتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو آپ نے دیکھ لیا کہ کنز کی صورت میں دبا کے ان کے جسموں کے ساتھ لگایا جائے گا. سو جو مال ہے اس کو پوزیٹو کاموں میں لگا دیں. وہ قسمیں کھا کر یقین دلاتے کہ ہم تمہاری ہیں، حالانکہ وہ تمہاری نہیں ہیں، کیونکہ یہ ڈرپوک ہے. اگر کوئی پناہ گاہ یا غار سرچ پانے کی جگہ ملے تو فوراً لگام توڑ کر ان کی طرف دوڑ پڑے. منافقوں کی بزدلی کا بیان ہے. اب اوپر سے تو اسلام قبول کر لیا تھا لیکن دل ان کے اس طرف نہیں تھے. ان کی بتائی کی یہ روش کہ وہ مجبور ہیں. جس دن ان کے پاس مجبوری نہ رہی تو اس طرح تم سے دور بھاگیں گے جیسے تمہیں کبھی وہ جانتے بھی نہیں تھے. بعض ان میں سے بھی ہیں جو صدقے کی تقسیم پر آپ نقطہ ہی نہیں کرتے. اگر کچھ صدقہ مل جائے تو خوش ہوتے ہیں اور اگر نہ ملے تو بگڑ جاتے ہیں. کاش یہ اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے پہ راضی ہو جاتے. کہہ دیتے ہمیں اللہ کافی، یقیناً اللہ اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں. یعنی یہاں کیا بتایا گیا؟ ویسے تو ایک واقعہ ہی تھا نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کی تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا تو آپ نے فرمایا سب برابر ہے. ایسا نہیں ہو سکتا جس نے بہت زیادہ کام کیا اس کو زیادہ ملے. لیکن اصل چیز یہاں یہی ہے کہ کچھ لوگ صرف ان جگہوں سے اس لیے لگے رہتے ہیں کہ انہیں کچھ نہ کچھ مل جائے، اور جب دیکھتے ہیں کچھ نہیں ملا پھر ان جگہوں پہ سب نہیں جوڑتے. تو لالچ کے لیے دنیا میں بھی لالچ کے ساتھ، دین کے کاموں میں بھی لالچ کے ساتھ، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ رسول کے کام کے لیے نکلنا تو پھر اللہ رسول کو ہی اپنا ضامن بنائے، اللہ اس کے رسول ہی سے مانگے، نہ کہ اس لالچ میں کہ ایسی تنظیمیں کچھ بانٹتی ہیں، کچھ ملتا ہے، کچھ وہ دیتی ہیں. یہ چیزیں اللہ نے یہاں پہ خاص طور پہ بتائی کہ یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. انما الصدقات، وہ بتایا جا رہا ہے کہ صدقات کے اصل مستحق کون ہے. للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. اس میں پورا درس میں نے دیا تھا صدقات پہ کہ کون کون اس کے قابل ہے. یہاں پہ مصارف زکوٰۃ کا بھی بیان ہے اور صدقات کا بھی بیان ہے. ان میں بتایا جا رہا ہے کہ اصل کون زکوٰۃ اور صدقات کے مستحق ہے. پہلے فقراء. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ مالداروں کے لیے حلال نہیں اور نہ طاقتوروں کے لیے. یعنی آپ صبح محنت کر کے اپنی دال روٹی لا سکتے ہو تو آپ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہو. ہمارے ہاں ہر کوئی زکوٰۃ لینے کا حقدار بنا پھرا ہے کیونکہ اس نے بچے جیسے میں نے بھی بات کی تھی استاد سے بڑھ کے ایسے اسکولوں میں ڈال دیے کہ اب فیسیں نہیں دے رہا، زکوٰۃ لے کے فیسیں دے رہا. بیٹیوں کی شادیاں ایسے لوگوں میں طے کر دیتے ہیں جو جہیز کے لالچی ہیں، زکوٰۃ لے کے جہیز دے رہے ہیں.
زکوٰۃ نہیں لگتی جہیز پہ، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ کی جو مصارف ہے وہ آپ دیکھ لیں. اور زکوٰۃ بیسک نیڈ کے لیے تھی اور فقراء کے لیے تھی، جن میں طاقت نہ ہو، جن میں ہمت نہ ہو، جو اتنے معذور ہوں، اتنے بیمار ہوں، اتنی مشکل میں ہوں کہ وہ نہیں کما سکتے، ان کے لیے تھی. دو آدمیوں نے زکوٰۃ مانگی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے انہیں نگاہ بھر کے دیکھا، طاقتور تھے. فرمایا کہ تم چاہو تو تمہیں زکوٰۃ دے دوں گا، لیکن اس میں مالدار اور طاقتور شخص کا جو کمانے کے قابل ہو حصہ نہیں ہے. اس قدر کام ہے، لیکن کام والیوں کا جب کام دو تو وہ کام کرنا نہیں چاہتی. اور جب مہینہ آتا ہے زکوٰۃ کا یا صدقات کا یا رمضان کا تو پھر بار بار چکر لگاتی ہے. صرف کس چکر میں؟ راشن مل جائے گا، پیسے مل جائیں گے. اور کام کا کو تو میرے ادھر درد، میرے ادھر درد. گلی میں بھی سارا دن پھرتی رہتی ہیں. جب ان سے کہیں کہ کام ہے، آؤ کپڑے دھو لو، مشین لگاؤ، 100 مل جائے گا، 200 مل جائے گا، دال روٹی چل جاتی ہے نا. پھر ان کو دردیں نکل آتی ہیں. ہاتھ پہ لانا آسان کام ہے. اللہ کسی دشمن کو بھی اس مقام پہ نہ کھڑا کرے کہ دوسروں کے آگے ہاتھ میں لائے. ایسے ایسے خوددار لوگ بھی ہیں کہ جو صبح کماتے ہیں اور رات کو اپنی دال روٹی لے کے جاتے ہیں. ان لوگوں کو دیکھ کے کوئی شرم کر لینی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں تو ایک رواج ہو گیا کہ ہر کوئی کہتا ہے ہمیں زکوٰۃ دو، ہمیں زکوٰۃ دو. یہ فقراء کا حق ہے. فقراء کا حق مت کھائیں. مسکین کا حق ہے. آپ نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو در در مانگتا پھرتا ہے اور ایک دو نوالے ایک دو کھجورے لے کر واپس ہو جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر مسکین کون ہے؟ فرمایا جس کی کمائی اتنی نہیں جو اس سے سوال سے بے پرواہ کر دے. نہ لوگ اسے نادار سمجھتے ہیں کہ اس سے زکوٰۃ دے اور نہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، لیکن اس کی حالت زار بتاتی ہے کہ اس کا وقت بہت مشکل سے گزرتا ہے. مثلا روٹی تو وہ لے آیا لیکن گھر میں کوئی بوڑھا ہے تو اس کی دوائی نہیں لا سکتا اور پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ اب میں 1500 1800 کہاں سے میرے پاس ہو کہ میں اپنے کسی بڑے کی دوائی لے کے آؤں. تو وہ لوگ اس میں شامل ہیں. زکوٰۃ وصول کرنے والے کا بیان. جو ایسی تنظیمیں ہیں جہاں زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے ان کی تنخواہیں زکوٰۃ میں سے ادا کی جائے گی اور باقی پھر جو ہیں وہ لوگوں میں تقسیم کی جائے گی. دل پر جائے جانے کا بیان. ان کی بھی کئی قسمیں. بعض غیر مسلم کو اسلام لانے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے، جیسے رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے مال غنیمت میں سے صفوان بن امیہ کو بھی دیا. حالانکہ مشرک تھا، کہتا آپ مجھے دیتے رہے حتیٰ کہ میری نگاہ میں آپ سب سے زیادہ محبوب ہو گئے، جبکہ آپ سے مجھے نعوذ باللہ سب سے زیادہ نفرت. یعنی آپ کے دینے کی وجہ سے میرے دل میں اتنی آپ کی محبت بڑھی کہ آپ میں مشرک ہوں تو میرے ساتھ اتنا کرتے، اگر میں مسلمان ہوں تو آپ میرے ساتھ کتنا کریں. ایک یہ ہوتا ہے. ایک نو مسلم جو اسلام کی طرف آتے ہیں ان کی بھی امداد کی جائے، کیونکہ ان کو ان کے مذاہب کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے. تو آپ زکوٰۃ سے ان کے لیے بھی زندگی کو سٹارٹ لینے کے لیے ان کی مدد آپ کر سکتے ہیں. پھر گردن چھڑانا، اس سے مراد ہے قید جو ہے ہمارے اب ختم ہو گیا غلامی کا دور. غلاموں کو آزاد کرانا. غلام اپنے آقا سے مکاتبت کرے اور آقا کو حکم ہے کہ مکاتبت کرے اور وہ اپنی مرضی سے کہے کہ ہاں تم اتنا مجھے فرض کرو 10 لاکھ مجھے دو اور تم آزاد ہو. اور وہ 10 لاکھ کہاں سے دے گا؟ وہ کہے گا میں کماتا ہوں، میں 7 قسطیں دیتا جاتا ہوں، جب 10 لاکھ پورے ہوں گے مجھے آزاد کر دینا. اس کی مدد کی جا سکتی ہے. اس کو آزادی دلانے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے دے کے اس کی کچھ ایک ساتھ یا پوری رقم دے کے اس کو آزاد کیا جا سکتا ہے. اب کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں اب ضمانتوں کا بھی ہے. واللہ عالم یہ کوئی عالم اس کی بات کر سکتا ہے کہ غلام آزاد کرنے اور گردن چھڑانے کے سلسلے میں جو حدیثیں آئی ان کا بڑا ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں کی امداد اللہ کے ذمہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، وہ مقاتل جو اپنی قسطیں ادا کرنا چاہتا ہے، اور وہ شادی کرنے والا جو پاک دامنی کی غرض سے شادی کرتا ہے. مرد کی ہیلپ کرے تاکہ وہ زنا سے بچے اور اس کو حق مہر کی جو بھی رقم مقرر ہوئی ہے، چھلا ہوا ہے، انگوٹھی ہوئی ہے، 2000 ہوا ہے، 5000 ہوا ہے، اس کے نکاح میں اس کی مدد کرے. ثواب ہے. عورت کی شادی کرنے میں ثواب نہیں ہے کیونکہ اس کے تو شادی میں لگنا ہی کچھ نہیں. آئیں آپ 4 بندے لائیں، آگے اس کے گواہ ماموں چاچے تائے پھوپھا بیٹھے ہوں گے، نکاح کریں، پانی بھی نہ پلائیں، لیکن پلانا تو چلے، شربت کے گلاس دیں، مٹھائی کا یار ڈبہ رکھے اور جائے بچی لے کے گھر چلے جائیں. نہیں، ہم تو ایسی شادی کر ہی نہیں سکتے. زکوٰۃ نہیں لگتی ہے شادی پہ، یہ لکھ لیں آپ. جو دیتا بھی ہے وہ اپنی زکوٰۃ کو دوبارہ درست کرے. ایسے کاموں کے لیے زکوٰۃ نہیں لگتی ہے کہ جو زکوٰۃ لے کے لکڑی کے سامان لے کے دیتے پھرتے اور بھوکے بیچارے اور بیمار جو ان سے وہ بیٹھے ہوئے. تو یہاں پہ یہ 3 چیزیں بتائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے آپ سے پوچھا کوئی ایسے عمل بتا دیجیے مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے. فرمایا غلام آزاد کرو، گردنیں چھڑواؤ. بولا کہ یہ دونوں ایک ہی نہیں ہے. فرمایا انہیں غلام آزاد کرنا، پورا غلام خرید کر آزاد کرنا، اور گردن چھڑوانے کے لیے غلام کی قیمت میں مدد دینا ہے.
قرضداروں کا بھی یہاں بیان ہے، اس میں بھی بہت سی قسمیں ہیں. دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اس کا قرض کون سے اور اس کو اتارنے میں کیا دقت ہے. اب یہ تو نہیں کہ میں نے کارخانہ لگانے کے لیے گورنمنٹ سے 6 کروڑ لیا ہوا تھا اور میں اب اتارنے کے لیے آپ سے زکوٰۃ مانگنے لگ جاؤں. یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس کے گھر میں اس نے روٹی دال کے لیے پیسے پکڑے تھے کہ میری فلاں آمدنی آئے گی تو میں اتار دوں گا، اور گھر میں بھی فاقے اور قرض دار بھی اس کے سر پہ بیٹھے ہوئے، تو اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مسافر کی تاریخ اس میں میں نے بڑی تفصیل سے بتائی. پردیسی ہوتا ہے، بے سر و سامان اگر رہ گیا، کوئی حادثہ آ گیا، اب پیچھے تو دنیا کی اس کے پاس چیز ہے، پیچھے پہنچے گا تو وہ سارا لے سکے گا نا، تو آپ اس کو اتنا مال دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے سفر کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اپنے شہر میں واپس پہنچ جائے اور وہ اپنے آمد و رفت اور کھانے پینے کا خرچہ وہ گزارا کر سکے. تو اس کی مدد کا بھی بہت ثواب ہے، اور اگر آپ ویسے مدد کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں تو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ میں سے کوئی اس پہ پورا اترتا ہے تو وہ ضرور زکوٰۃ لیں، لیکن اگر پورا نہیں اترتا تو اسے سوچنا چاہیے کہ غربا کا حق، یتیموں اور مسکینوں کا حق، غلاموں کا حق، مسافروں کا حق اور قرض داروں کا حق بیٹیوں کی شادیوں پہ لے کے اور الٹے سیدھے کاموں پہ لے کے آپ خرچ کر دیتے ہیں، اور غریب وہیں کی بیٹھے رہ جاتے ہیں. ان میں سے بعض ایسے بھی جو نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور آپ کو ہلکے کانوں والا کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں وہ کان تمہارے لیے خیر و برکت والے، آپ کا اللہ پر ایمان ہے اور آپ مومنوں کا یقین کرتے ہیں، اور آپ مومنوں کے لیے رحمت ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری بات مان جاتے تھے، جانتے تو تھے، رحمت العالمین تھے. یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کتنے نہ سمجھ، ہم جو کہتے ہیں مانتے چلے جاتے ہیں. کا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں، سب پتہ ہے، لیکن نرم دل ہے، سراپا رحمت ہے. یہ کافروں پہ حجت ہے کہ وہ آپ کو ڈھیل پہ ڈھیل دے جا رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی گئی، کسی بھی اہل علم کو اس کے پاس ستایا گیا، اس کے ساتھ فراڈ کیا گیا، دھوکہ کیا گیا، تو اس کے لیے سخت عذاب ہے. منافق آپ کے سامنے آپ کو خوش کرنے کے لیے قسمیں کھا جاتے ہیں، حالانکہ اللہ اس کا رسول خوش کیے جانے کے زیادہ حقدار ہے. اگر یہ ایمان والے ہوں، کیا معلوم کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہی بڑی بھاری ذلت ہے. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. منافق ڈرتے ہی رہتے کہ مسلمانوں کو تو صورت نہ اتارتی جائے جو ان کے دلوں کی باتیں مسلمانوں پہ ظاہر کر دے. آپ فرما دیں کہ تم مذاق ہی اڑاتے رہو، اللہ تو اس سے ظاہر ہی کر دے گا جس کا تمہیں کھٹکا لگائے گا. منافقوں کو اپنے پول بھول جانے کا ہمیشہ ڈر رہتا ہے. یاد رکھے منافقت بزدلی کو جنم دیتی ہے. منافق بندہ ڈرتا ہی رہتا ہے کہ میں کچھ کہہ کے جا رہا ہوں، کوئی اور خبر آ کے نہ دے دے کہ یہ جھوٹا، وہ خبر کھل بھی جاتی ہے. تو پھر منافق کی کیا زندگی ہوتی ہے؟ دھوبی کا کتا نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے. اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، اس کے بعد اہل علم کی شخصیت ہوتی ہے، وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی درگزر سے کام لیتے ہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ بیوقوف بنا لیا ہم نے، ان کو بیوقوف نہیں بنا لیا ہوتا. ان کا اسلام، ان کا ایمان اس سے تقاضا کرتا ہے کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کی انسلٹ نہ ہو. وہ گفتگو میں محتاط ہوتے ہیں، بیوقوف نہیں ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس کو بیوقوف بنا بھی جاتے ہیں تو ان کے پیچھے اللہ ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں وہ لکھا جاتا ہے کہ آپ نے اہل علم کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا. اس کی سزا کے لیے بھی پھر اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اگر آپ ایسے پوچھے تو کہہ دیتے ہم تو خالی ہنسی کرتے. آپ جواب دیں تمہیں اللہ سے، اس کی آیتوں سے، اس کے رسولوں سے مذاق کر رہے تھے. جب اب ہیلے نہ تراشو تم ایمان کے بعد بے ایمان ہو کے وہ تمہاری کسی جماعت سے درگزر بھی کر لیں تو ایک جماعت کو ان کے جرائم کی سزا بھی ضرور دیں گے. اس کے بارے میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا، فوراً یہ آیتیں اتر آئیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگا توبہ کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ سوار ہو چکے تھے. وہ ساتھ ساتھ آپ کے بھاگتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا یا رسول اللہ مذاق کرتے، ہم تو آپس میں دل لگی کر رہے تھے. تو وہاں پہ یہ آیتیں اتری کہ دل لگی کے لیے قرآن ہے، اسلام ہے، نبی ہے، اس کے احکامات ہیں. ایسی حدیث ہے، اور اپنے لطیفے کھڑے ہوئے نا، نمازی کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، صدقات کے بارے میں، مسجد کے بارے میں، امام کے بارے میں، اذان کے بارے میں. اور اس قسم کے کہ روح ہل جائے، روک دیا کریں سب. ایک میری کولیگ تھی، کہتی مجھے کوئی لطیفہ سنانے کا. اس نے کہا میں نہیں سنتی، مجھے پتہ ہے مذہب کے خلاف ہوگا. اس نے کہا نہیں میں کرسچن ہوں، میں تمہارے مذہب کے خلاف نہیں، اپنے ایک مذہب کے. اس نے کہا مذہب جس کا بھی ہے مذہب ہے، تم چاہے کرسچن ہو تم بھی نہیں مذاق اڑا سکتی. آپ ذرا ٹوٹل کیجیے گا. زیادہ تر لطیفے کس کے بارے میں آپ کو ملیں گے؟ آپ حیران ہو جائیں گے. یعنی 99 جو ہیں وہ مذہب کے بارے میں، کوئی 1% لطیفے جس پہ ہنسی آ جائے. اور ہم بڑے ٹھٹے کرتے ہیں. شعر و شاعری میں نہیں کہا گیا. وہ ایک بڑا مشہور بچے کہتے ہوتے کہ جب قیامت آئے گی تو میں
چرپائی کے نیچے گھس جاؤں گا. یعنی اس قسم کی بیہودہ گفتگو ہے، اس قسم کی گفتگو شعر اور اس قسم کے بیہودہ لطیفے تو اسلام اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مذاق کیا جائے. احترام کریں، آپ احترام کریں گے تو دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس کا احترام کریں گے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. ان کی پہچان کیا ہے؟ برائیاں سکھاتے ہیں، بھلائیوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھیاں بند رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. اللہ کو بھول گئے، پھر اللہ بھی انہیں بھول گئے. یقیناً منافق بڑے نافرمان ہیں. اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں سے کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ فرمایا ہے جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ آگ انہیں کافی اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے جہنمی عذاب ہے. یہ عذاب ان لوگوں کے عذاب کی مانی ہے تم سب سے پہلے تھے، تم سے قوت میں بھی بڑھ کر تھے اور ان کے پاس تم سے زیادہ مال و دولت بھی تھی. وہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا گئے، پھر تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا جسے تم سے پہلوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم نے اسی طرح کی کجبیسی کی جیسے انہوں نے کی تھی. ان کے عمل دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور یہ بڑا بھاری نقصان اٹھانے والے ہیں. کیا ان کے پاس ان کے پہلوں کی قوم نوح کی، عادیوں کی، سمودیوں کی، قوم ابراہیم کی، مدین والیوں کی، الٹائی جانے والی بستیوں والوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ ان کے پاس ان کے رسول کھلک دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر اللہ کی یہ شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ لوگ اچھی باتوں کی تلقین کرتے ہیں، بری باتوں سے نفرت دلاتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرتے ہیں. قریب اللہ انہیں اپنی مہربانی فرمائے گا، باقی اللہ بڑی حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبات فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم. اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے جنت کے لیے ایسے باغوں کا وعدہ فرمایا جن کے اندر نہریں جاری ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان پاکیزہ محلوں کا بھی جو ان کی ہمیشگی والی جنت ہوگی. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے. یہ سب سے بڑی بھاری کامیابی. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں راضی کر دے. تو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 2 جنتیں ماں اپنے ساز و سامان کے سونے کی ہوگی، 2 چاندی کی ہمیشگی والی جنت میں اللہ کے دیدار اور ارباب جنت کے درمیان صرف اللہ کی کبریائی کا اجحاف ہوگا جو رب کے چہرے پر ہوگا. آپ نے فرمایا مومن کے لیے جنت میں ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کا طول 60 میل ہوگا، اور اسی خیمے میں اس کی بیویاں ہوں گی جن کے پاس یہ آتا جاتا رہے گا مگر یہ ایک دوسرے کو دکھائی نہیں دے گی. آپ کو فرمان ہے جس نے توحید اور رسالت کا اقرار کیا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہا، اسے جنت دینا اللہ کے ذمہ ہے، خواہ اس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہو یا نہ کی ہو. صحابہ کرام نے فرمایا کیا ہم لوگوں کو یہ بشارت سنا دیں؟ فرمایا دیکھو جنت میں 100 درجے جو اللہ نے مجاہدوں کے لیے بنائے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے. جنتی آسمان اور زمین میں، پھر جتنی آسمان اور زمین میں، پھر جب تم اللہ سے جنت مانگو تو پھر دوست مانگو کیونکہ اوپر والی اور درمیانی جنت ہے، اسے جنت کی نہریں نکلتے ہیں، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. آپ کا فرمان ہے جنتی جنت کے بلاخانے اس طرح دیکھیں گے جس طرح آج تم آسمان کے تارے دیکھتے ہو. آپ دیکھیں کہ منافق کے ساتھ پھر مومن کا ذکر، کیونکہ منافق دنیا کماتا ہے نا، دنیا میں شہرت چاہتا ہے، کہتے ہیں کیوں پیسے لگا رہے ہو، کیوں دے رہے ہو، کیوں اللہ کی راہ میں لگا رہے ہو، کام آئیں گے کل، کتنا کام آئیں گے، کتنے آپ گھر بنا لیں گے، کتنے آپ محل بنا لیں گے، آخر آپ کو چھوڑ کے جانا. لیکن جو مومن اللہ کی راہ میں دن رات لگا رہتا ہے، مورل سپورٹ سے لگتا ہے، مالی سپورٹ سے وقت لگاتا ہے، جو بھی کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اور یہ بے حد بارہا میں نے حدیث سنائی کہ سب کچھ ملنے کے بعد اللہ فرمائے گا کچھ اور چاہیے، تو وہ کہیں گے اللہ ہمیں اور کیا چاہیے. بار بار پوچھنے کے بعد جب وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا آج سے میں نے اپنی رضا تمہارے لیے حلال کر دی، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. اے نبی کافروں منافقوں سے جہاد کرتے رہو، ان پر سختی کرتے رہو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے. قسمیں کھا کر کہتے ہیں ہم نے یہ بات نہیں سنی، حالانکہ واقعی کفریہ کلمہ ان کے منہ سے نکل چکا اور یہ اسلام کے بعد بے ایمان ہو گئے ہیں. یہ اس حرکت کا عزم بھی کر چکے جو پوری نہ ہو سکے. اس بات کا بدلہ لے رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. پھر اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں اچھا ہی اچھا طرح منہ موڑ لیں تو اللہ نے دنیا اور آخرت میں سخت دردناک عذاب دے گا، اور کوئی بھی دنیا میں ان کا دوست اور مددگار کھڑا نہیں ہوگا. تو بار بار جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس میں جو واقعہ ہے وہ واقعہ کیا ہے کہ رحمت اللہ علیہ کے قتل کی سازش کی گئی اور اس میں ناکامی ان کو ہوئی. حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لکیر پکڑے ہوئے آگے جا رہا تھا، ہمارے اسے ہانک رہے تھے.
عمار نکیل تھامے ہوئے تھے، اتنے میں ہمیں گھاٹی پہ پہنچے، وہاں 12 فوج سامنے آ گئی، انہوں نے روکنا چاہا، ہم نے انہیں للکارا تو بھاگ گئے۔ پوچھا جانتے ہو وہ کون تھے؟ ہم نے کہا نہیں، البتہ ہم نے سواریاں پہچانی۔ فرمایا منافق تھے، یعنی اپنے ان کے بندے تھے جو چہرہ ڈھانپ کے آگے تھے، لیکن اس وقت آپ کو پتا ہے اونٹوں کی بھی پہچان ہوتی تھی اور گھوڑوں کی بھی پہچان ہوتی تھی، اور قیامت تک منافق ہی رہیں گے۔ جانتے ان کا کیا ارادہ تھا؟ ہم نے کہا نہیں۔ فرمایا اس انداز سے آئے تھے کہ گھاٹی میں اللہ کے رسول سے مذمت کریں اور آپ کو وہیں مار ڈالیں۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمام قبیلوں میں اعلان کروا دیں کہ ہر قبیلے کا سردار اپنے اپنے سازشی انسان کو پکڑ کے قتل کر دے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا مت کرو، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنی قوم کے ساتھ مل کر اپنے ہی لوگوں کو فتح حاصل کرنے کے بعد اپنی قوموں پہ لوگوں پہ ہاتھ صاف کرنے لگے۔ تو ان کے نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ کو وہ نام بتا کے گئے تھے۔ اور حضرت عمر دیکھا کرتے تھے کہ جس کی نماز جنازہ حضرت حذیفہ نہ پڑھیں تو حضرت عمر بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ بعض ان میں سے وہ ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں مال دے گا تو ہم صدقہ کر کے نیک بن جائیں گے، پھر جب اللہ نے انہیں مال دیتے اس میں بخل کرنے لگے اور منہ موڑ کر چل گیا، تو اللہ نے نعمت دم تک اس سزا دی کہ ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، کیونکہ انہوں نے وعدہ خلافی بھی کی تھی اور جھوٹ بھی بولا۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ کو ان کے دلی راز، ان کی سرپوشیاں معلوم ہے، اور اللہ غیب کی باتیں جاننے والا ہے۔ جو لوگ دل کھول کر خیرات کرنے والے ہیں مسلمانوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں، اور ان پہ بھی جن کو سوائے اپنی محنت و مشقت کی مزدوری کی اور کچھ میسر نہیں، یہ ان پر بھی ہنستے ہیں، ان کا رب ان پر ہنسے گا اور دردناک عذاب ان کے لیے ہے۔ اللہ کو مال کی ضرورت نہیں، اللہ دیکھنا کیا چاہتا ہے کہ کس نے کوشش کی۔ عبد الرحمن بن عوف 40 اوقیہ سونا لایا، ایک انصاری غلے کا 1 سال آیا، اس پر منافقوں نے ٹھٹا اڑایا۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں تشریف لا کے اعلان فرمایا کہ صدقہ جمع کرو، سب صدقہ لائے۔ ایک شخص جیسے میں نے کہا ایک صحابی نے کھجور لائی، ٹھیک ہے، ساری رات یہودی کی محنت مزدوری کرتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈالو، تو پھر آپ نے اپنا صدقہ ان کھجوروں پہ ڈالا۔ پھر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ کوئی صدقہ دینے سے باقی رہ گیا؟ تو فرمایا نہیں، البتہ تم باقی ہو۔ بولے میرے پاس 100 سونا ہے، وہ خیرات کرتا ہوں۔ عمر نے کہا تم دیوانے تو نہیں ہو؟ بولے نہیں الحمدللہ میں ہوش و حواس میں ٹھیک ہوں۔ عمر بولے کیا تم 100 سونا خیرات کر چکے؟ بولے ہاں، میرے پاس 8000 ہے، جن میں سے 4000 اپنے رب کو قرض کے طور پہ دے رہا ہوں، 4000 اپنے خرچ کے لیے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تم کو خیرات کیے ہوئے اور روکے ہوئے مال میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن منافقین نے عبد الرحمن پہ ریاکاری کا الزام لگایا، دکھاوے کا الزام لگایا، ان کی نیت پہ شک کیا، اس پہ یہ آیت اتری کہ نہ جینے دیتے ہیں نہ دینے والے کو، اور نہ جینے دیتے ہیں دینے والے کو۔ منافقوں کا کیا کام ہے کہ ہر کام میں مین میخیں نکالتے ہیں۔ آپ منافقوں کے لیے اللہ سے دعا کریں یا نہ کریں، آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی دعا مانگیں تو بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں 70 سے زیادہ دفعہ مانگوں گا، کیونکہ رحمت اللہ عالمین تھے اور دایان حق کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کسی لمحے بھی اس کی دعا کی قبولیت سے منافق اپنی منافقت چھوڑ سکتا ہے۔ ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، اتنی سختی کیوں تھی؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کو اس کے رسول کو نہیں مانا تھا، اور اللہ ایسے نافرمانوں کی رہبری نہیں فرماتا۔ پھر آگے ایک آیت آئی جس پہ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ منافقین کی نماز جنازہ پہ آپ نہیں کھڑے ہوں گے، تو پھر آپ نے ان کے لیے استغفار پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ جہاد میں حصہ نہ لینے والے اللہ کے رسول کے خلاف اپنے بیٹھنے پر مگن ہے، اور جانی اور مالی قربانیاں اللہ کی راہ میں پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ گرمی میں باہر قدم نہ رکھو۔ آپ فرماتے کہ جہنم کی آگ بڑی گرم ہے، کاش ان میں سمجھ ہوتی، لہٰذا انہیں ہنسنا نہیں چاہیے اور اپنی کمائی کے بدلے بہت زیادہ رونا چاہیے۔ یعنی کیا کہتے کہ اتنی گرمی میں جنگ چھڑ گئی، ہم تو نہیں جاتے، اتنی سخت گرمی ہے، کہا جہنم کی گرمی برداشت کر سکتے تو ٹھیک ہے، اس گرمی میں مت نکلو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا چند روزہ ہے، اس میں انسان جس قدر چاہے ہنس لے، دنیا ختم ہو جائے گی، انسان اللہ کے پاس چلا جائے گا تو پھر رونا ہی رونا ہے۔ جو کچھ بھی بند ہے، جو کبھی بند نہیں ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں گناہوں پر خوب رو، اگر تم کو رونا نہ آئے تو زبردستی رو، دیکھو جہنمی بھی اس قدر روئیں گے کہ ان کے رخساروں پر نہریں جاری ہوں گی، روتے روتے آنسو بھی خشک ہو جائیں گے، پھر آنکھوں سے خون برسنے لگے گا اور ان میں پھوڑا پیدا ہو جائے گا، اور ان آنکھوں سے اس قدر خون اور آنسو بہے گا کہ اگر کوئی ان میں کشتیاں چلانا چاہے تو چلا سکتا ہے۔ یعنی اس قدر مبالغے سے بتایا کہ اتنا روئیں گے، لیکن اس وقت کا رونا کام نہیں آئے گا۔ پھر اگر اللہ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف واپس لوٹائے تو پھر یہ آپ سے نکلنے کی اجازت مانگے گی، تو جو آپ جواب دیں تو میرے ساتھ کسی صورت پہ نہیں نکل سکتے، نہ ہی میرے ساتھ دشمن سے جنگ کر سکتے، پہلی بار تم نے گھر میں بیٹھنا پسند کیا تھا، اب تم لڑائی میں شامل نہ ہونے والوں کے پاس بیٹھے۔ یعنی منافقین کا کام کیا، پہلے نہ کیا، جب فتح ہوگی تو کہا ہمیں یہ پرابلم تھا، یہ کام تھا، نیکسٹ جب کوئی موقع ملا ہمیں ضرور بتائیے گا، کہا نہ بتانا، ایسے لوگوں کو یہ نہیں نکلیں گے۔
ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. پھر یہ آیتیں اتاری آپ کسی منافق کے جنازے کی نماز کبھی بھی نہ پڑھیں اور نہ کسی قبر پہ جا کے کھڑے ہوں. انہوں نے اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، نافرمانی کی حالت ہی میں مر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ بالکل منع کر دیا گیا. عبداللہ بن ابی کی جب ڈیتھ ہوئی، جب اس کی وفات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا بیٹا آیا، مسلمان ہو چکا تھا. عبداللہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، آپ نے اپنا کرتا ان کو دیا. اس نے مانگا، آپ نے دے دیا. حضرت عمر کو اچھا نہیں لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنگ بدر کے قیدیوں میں حضرت عباس کا کرتا پھٹ گیا تھا، تو عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا اس کو پہننے کے لیے دیا تھا، یہ میں اس کے بدلے میں واپس دے رہا ہوں. پھر مغفرت کے لیے کہا گیا، یعنی نماز جنازہ کے لیے کیا گیا. آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. حضرت عمر آپ کے کپڑے کھینچ رہے تھے. اس کے بعد یہ آیتیں اتر آئیں اور کہا کہ آپ نہ ان کو نماز جنازہ پڑھیں اور نہ ہی ان کے لیے استغفار پڑھیں. یہ پھر آیتیں اتری. آپ کو یعنی جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے فائنل نہیں کرتے تھے. ہم تو خود سے کر لیتے ہیں نا. صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ٹائم تک ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ رکھا، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر آپ اس سے رک کے آپ کو ان کے مال اور اولاد حیرت میں نہ ڈالیں. اللہ ان سے دنیا میں انہیں سزا دینا چاہتا ہے، چاہتا ہے کہ کفر کی حالت ہی میں ان کی جانیں نکل جائیں. اور جب کوئی صورت اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرنے کے سلسلے میں اتاری جاتی ہے تو ان میں سے مالدار آپ سے اجازت لینے جب کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجیے کہ ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ رہیں، یہ تو عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، لہٰذا آگے کچھ نہیں سمجھیں. لیکن رسول اور ان کے ساتھ مسلمان اپنی جان اور مالوں سے جہاد کریں انہیں کے لیے بنائیاں اور یہی مراد پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے بہشتی باغات تیار کر رکھے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جہاں ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑا بھاری کامیابی ہے. دیہاتیوں میں سے عذر کرنے والے دیہاتی آئے تاکہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے اور وہ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ سے اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا. جلدی ان میں کافروں کو دکھ بھری سزا مل کر رہے گی. سائٹوں سے بھی عذر کرنے کے لیے آگے معذرتیں کرنے لگے، ہماری فصلیں پک گئی، ہم نے فصلیں کاٹ لی، اگر ہم آپ کے ساتھ چلے گئے تمہارے سارے سال کی محنت چلی جائے گی. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ. جب یہ جہاد کا حکم آیا اتنی سخت آیات اتری. اب وہ لوگ تو بہت پریشان ہوئے جو غریب بھی تھے، معذور بھی تھے، ضعیف بھی تھے اور کسی کی غلامی میں تھے. وہ پریشان تھے کہ اتنی سخت آیات ہے اور ہم بھی نہیں نکل رہے. کا کمزوروں کے لیے، بیماروں کے لیے اور جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو ان کے لیے کوئی حرج نہیں اگر یہ جہاد شریف نہ ہو، بشرطیہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہ بن کر رہے. جب یہ آئے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سواریاں نہیں تھی، آپ نے سوری کی، یہ واپس جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے، دھاڑے مار مار کے روتے تھے کہ ہم جہاد میں پیچھے کیوں رہ گئے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جانا تھا. تو خیر خواہی ہے. اب ایسا نہیں کہ کوئی کام شروع ہونا ہے، آپ کو ایک دن پہلے بخار ہو گیا، آپ کی شکر ہے چلو اچھا ہی ہے بخار ہو گیا، اور آپ کہتے کہ مجھے بخار نہ ہوتا تو میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی. آپ کو دکھ ہونا چاہیے کہ اللہ میں نے یہ کام کرنا تھا، میں بخار میں مبتلا ہوگی، لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، میں پیچھے رہ گئی، تو اتنا ہی ثواب ملے گا اس کام کا. لیکن آپ شکر کریں کہ اسی وقت کوئی کام پڑ جائے، آپ کہتے چلو بہانا اچھا ہے. تو ایسے مخلصوں پر الزام کی کوئی صورت نہیں. اللہ بڑا خطا پوش ہے، مہربان ہے، ان کے لیے بھی کوئی حاج نہیں جو آپ کے پاس آ کر سواری طلب کرتے تھے اور آپ انہیں سواری فراہم نہیں کر سکتے تھے. آخرکار وہ اس حال میں واپس ہوتے تھے کہ غم کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے کہ ان کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں. ہاں ان لوگوں پر الزام کی راہ ہے جو مالدار ہونے کے باوجود آپ سے اجازت مانگتے اور عورتوں کے ساتھ رہنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اب وہ علم سے بے بہرا ہوتے ہی رہیں گے. ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہاد کا حکم دیا، اتنے میں آپ کے پاس ایک جماعت آ کر کہنے لگی ہمیں سواریاں فراہم کر دی جائیں. اس میں عبداللہ بن مغفل بھی تھے. آپ نے جواب دیا اللہ جانتا ہے میرے پاس سواریاں نہیں. سو وہ روتے ہوئے وہاں سے گئے. بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا مدینہ میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ تم جو میدان طے کر رہے ہو، تم جس راہ پہ چل رہے ہو تمہارے ساتھ نہیں. صحابہ نے پوچھا جبکہ وہ مدینہ میں، فرمایا ہاں عذر کی وجہ سے رک گئے، لیکن ثواب ان کا اتنا ہی ہے جتنا آپ کو جہاد میں مل رہا ہے. یعنی نیت سے اتنا فرق پڑتا ہے.
ان لوگوں کی برائی بیان کی جا رہی جو مالدار ہونے کے باوجود جہاد میں حصہ نہیں لیتے، یعنی دین کو پھیلانے کے کاموں میں وہ حصہ نہیں لیتے اور گھروں میں عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ فرمایا سخت افسوس اور ڈھیٹ پنے کی بات ہے کہ یہ عورتوں میں گھسے رہنا پسند کرتے اور جہاز سے جی چڑاتے ہیں۔ پھر فرمایا ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ان پہ مہر لگ چکی ہے، اپنے بھلے برے کا شعور بھی نہیں اور اچھے برے میں تمیز بھی نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔